یس یس وائی ناٹ. دیکھیں یہ ہمارے ایک آج کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, پرابلم بنی ہوئی ہے کہ ایک اگر کوئی سسٹم چل رہا ہے نا, ایک تو یہ کہ آپ آلٹرنیٹ سسٹم کے لیے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کریں کوئی آلٹرنیٹ سسٹم آپ دیں ان کو. تو ایک یہ کہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ اس سے بالکل الگ ہو کے بیٹھ جائیں کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس میں شریک ہی نہیں ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ اس کا نقصان زیادہ ہوگا یا فائدہ زیادہ ہوگا؟ مثال کے طور پر جتنے دیندار لوگ ہیں وہ کہیں کہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم جمہوریت کو نہیں مانتے, ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسے لوگ آپ پر حکمران مسلط ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ لوگ مسلط ہوں گے جن کو آپ نہیں چاہتے. تو اگر دین کے ماننے والے, دین کو فالو کرنے والے لوگ ان چیزوں سے دور رہیں گے تو کام بگڑے گا, بنے گا نہیں. تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت ہی کوئی آئیڈیل طریقہ ہے, اس میں بہت ساری خامیاں ہیں, ڈیموکریسی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بالکل الگ ہو کے بیٹھ جائیں, آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں دے مسٹ پارٹیسپیٹ ان ڈیموکریسی اینڈ دے مسٹ سٹ ان دیئر اسمبلیز, سینٹس, جو بھی آپ کی لیجسلیشن لیول کی کمیٹیاں ہیں, لیجسلیشن لیول کے لوگ ہیں, وہاں پر ہم سب لوگوں کو جانا چاہیے. پھر وہاں آپ جا کے امینڈمنٹ کریں, کنسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ایسی چیز ہے, قانون میں کوئی ایسی چیز ہے, وہاں بیٹھ کے آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. باہر نعرے لگانے سے یا سوشل میڈیا پر پوسٹیں کرنے سے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں اپنے آپ کو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہاں اس میں جو غیر شرعی چیز, مثال کے طور پر ایک چیز بالکل حرام ہے شرعی پوائنٹ آف ویو سے, اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں, بٹ اٹ سیلف جمہوریت اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی جو اسلام سے ٹکرا رہی ہو. مثال کے طور پر پاکستان کی اگر میں اگزامپل دوں, بنگلہ دیش کا ابھی مجھے کنفرم پتہ نہیں تو میں اس لیے اس کے بارے میں کنفرم کہہ نہیں سکتا. پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں یہ بات ریٹن ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے. ڈیموکریسی کے اندر حاکم اعلیٰ پبلک کو, عوام کو سمجھا جاتا ہے. اگر وہ حاکم اعلیٰ اللہ کو سمجھتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں پاکستانی کنسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, جو بھی وزیر اعظم ہوگا, صدر ہوگا, وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر لوگوں پہ حکمرانی کرے گا. اسی طرح ہمارے یہاں اور بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ بھائی اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہوتا لیکن آئین کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے محض اس وجہ سے کہ ڈیموکریسی ہے, مغرب کا دیا ہوا سسٹم ہے, اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اسلام نے کوئی اسپیسیفک طریقہ حکمرانی کا ہمیں نہیں دیا, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیٹاگوریکلی نامینیٹ نہیں کیا تھا, بالکل فکس کر کے, اشارے تو دیے تھے لیکن نامینیٹ نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, انہوں نے نامینیٹ کیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا, انہوں نے 6 صحابہ جو بڑے لیول کے صحابہ تھے ان کی ایک کمیٹی بنائی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیسیجن لے گی ایک کمیٹی, دے ول ڈیسائیڈ کہ کون خلیفہ ہوگا, اور اس کمیٹی نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے. یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی رائے لیں, لوگوں سے پوچھیں, کوئی کمیٹی بنا لے, وہ کمیٹی فیصلہ کر لے. چوتھا طریقہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ایک چوتھا طریقہ. تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں حکمرانی کے مختلف طریقے مل سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کس کو حکمران بنایا جا سکتا ہے. تو جسٹ اس وجہ سے کہ ڈیموکریسی ہمیں الگ ہو کر بیٹھ جانا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں یہ تو بہت ڈیٹیل, میں نے کچھ دلائل تو میں نے آپ کو دیے ہیں, بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. کچھ دلائل تو میں نے آپ کو دیے ہیں نا کہ یہ جو میں نے مختلف طریقے آپ کو بتائے کہ صحابہ کرام میں خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا تھا. پھر فقہائے کرام نے جو تفصیلات لکھی ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, فقہاء نے تو یہ تک لکھا ہے کوئی آدمی آ کے ڈکٹیٹرشپ میں زبردستی حکومت پہ تسلط حاصل کر لیتا ہے, کسی نے ووٹ نہیں دیا, کسی نے منتخب نہیں کیا, ڈنڈے کے زور پہ آ کے بیٹھ گیا. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حکمران ہے, اس کی اطاعت بھی واجب ہے, اس کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو اس کو بھی فقہاء نے کفر قرار نہیں دیا. کفر وہ چیز ہوگی کہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے اور آپ شریعت کے خلاف اس قانون کو, مثال کے طور پر پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا,
اب اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے حکمران ہیں، انہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ بنا دیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو بھی ایسی چیز آتی ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں. بٹ اس لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس میں ریفارمز نہیں ہو سکتی، اس میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے. اس میں مثال کے طور پر جمہوریت کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں گدھا گھوڑا سب برابر ہے. کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کوئی جناب چرس پینے والا، دونوں کے ووٹ کی ایک حیثیت. اب ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے.